بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما الرابع فلأن وجوب المقدمۃ فرع وجوب ذی المقدمہ وهو الامر المردد بین الاقل والاکثر الی آخرہ۔ شیخ اعظم بیان یہ فرما رہے تھے کہ ہم اگرچہ شبہ وجوبیہ دوران الامر بین الاقل و دوران بین المتباینین میں احتیاط کے وجوب کے قائل تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں ہمیں علم اجمالی تھا کہ بعد زوال یوم الجمعہ یا ظہر واجب ہے یا جمعہ واجب ہے، فقط اتنا تھا، جبکہ ہمارے پاس علم تفصیلی نہیں تھا تو ہم نے کہا تھا احتیاط کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں علم حاصل ہو جائے کہ ہم نے واجب کو انجام دیا، ظہر تھی تو ظہر، جمعہ تھا تو جمعہ۔ لیکن وہاں مسئلہ احتیاط کے وجوب کا یہ تھا، نہ ہمیں ظہر کے وجوب کا علم تفصیلی حاصل ہو رہا تھا اور نہ ہی جمعہ کے وجوب کا علم تفصیلی حاصل ہو رہا تھا، علم اجمالی آخر تک علم اجمالی ہی رہا۔ لیکن ہمارے تو وہاں پر ہم نے کیوں کہا احتیاط کرو؟ من باب المقدمۃ العلمیہ، تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ جو بھی واجب تھا ہم نے انجام دے دیا۔ لیکن جو ہمارا یہ موضوع بحث ہے دوران الامر بین الاقل والاکثر، یہ اس سے مختلف ہے۔ کیوں؟ یہاں پر ہمارا علم تفصیلی علم اجمالی منحل ہو گیا الی علم تفصیلی و شک بدوی۔ کیوں؟ چونکہ عقل اس کے وجوب کا ہمیں علم تفصیلی ہے کہ عقل تو ہر حال میں واجب ہے۔ خوب، اب جب اس کا علم تفصیلی ہو گیا، اس کو تو چھوڑنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، باقی رہ جائے گا فقط ایک طرف کہ اکثر واجب ہے یا نہیں ہے، وہ ہو جائے گا شبہ بدویہ۔ تو پس اس لیے ہمیں یہاں پر احتیاط کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں یہاں ایک طرف کا علم تفصیلی ہو گیا ہے۔ آگے پھر فرماتے ہیں اگلے پیرے میں، ممکن ہے کوئی کہے کہ نہیں جی بے شک یہاں ایک طرف کا علم تفصیلی حاصل ہو بھی جائے پھر بھی یہ کافی نہیں ہے اور ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اور من باب المقدمۃ العلمیہ اکثر کو بجا لانا چاہیے۔ تو ہم کہتے ہیں جی اکثر کی نسبت تو اصالت البراۃ ہے، چونکہ اس کا بیان نہیں ہوا، اور عقل کہتا ہے کہ ایک بلا بیان کبھی ہے۔ لیکن بہرحال اگر کوئی اس کو کافی نہ سمجھے پھر احتیاط کی بات ہو سکتی ہے، لیکن پھر آگے سطر فرماتے ہیں البتہ اس پر مزید ابھی تحقیق کی گنجائش موجود ہے۔ پانچویں دلیل، ممکن ہے یہ دی جائے ان کی طرف سے کہ جو کہتے ہیں جی جیسے متباینین میں ہم احتیاط کے وجوب کے قائل تھے، اقل و اکثر میں بھی ہمیں احتیاط کا قائل ہونا چاہیے۔ کیوں جی؟ چونکہ یہ نماز ہے مثلاً عبادت، اور عبادت بغیر قصد قربت کے انجام نہیں دی جا سکتی، تو جب تک قصد قربت نہ ہوگا عبادت انجام نہیں پاتی۔ لیکن آیا عقل ہی عبادت ہے؟ عبادت کیا ہے؟ جو معمور بے ہو، جس کا مولا نے امر کیا ہو۔ ہمیں کوئی یقین تو ہے نہیں کہ فقط یہی ہے، چونکہ احتمال اکثر بھی موجود ہے، لہذا یہاں پر قصد قربت نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں اکثر کو بجا لانا چاہیے، چونکہ اس کے ذیل میں اگر عقل تھا بھی صحیح تو ویسے بھی آ جائے گا۔ شیخ اعظم فرماتے ہیں بہت پیاری بات ایک شاعر نے لکھی ہے، اگر زندہ ہے تو اللہ اس کو مزید سلامتی عطا فرمائے،
وہ کہتے جی ہم جو عبادت کرتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک نماز وہ ہے جو انبیاء پڑھتے ہیں، جو ائمہ پڑھتے ہیں، جو مخلصین کہ جو فرماتے ہیں کہ میں اس لیے تیری عبادت کرتا ہوں چونکہ تو اہل عبادت ہے، لائق عبادت ہے۔ ایک معیار ہوتا ہے وہ، ایک معیار ہوتا ہے ہم لوگوں کا۔ ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ جہنم کے خوف سے۔ مولویوں نے ڈرایا اتنا ہے ہمیں، جو نماز نہیں پڑھے گا اس کے ساتھ یہ ہوگا، یہ ہو جائے گا، یہ ہوگا۔ ہم لوگ جو عام لوگ ہیں ہم جاتے ہیں جہنم کے خوف سے، نہ پڑھی تو عقاب ہوگا، تو اسے بچنے کے لیے۔ تو اس کا مطلب ہے اس کی قصد قربت کے لیے بس اتنا بھی کافی ہے، قصد قربت کہ میں نماز کیوں پڑھ رہا ہوں؟ تاکہ اس کے عقاب سے محفوظ رہ سکوں۔ بس عقاب سے بچنے کے لیے ایک عمل کو انجام دینا اور قربت اللہ قصد کرنا، یہ بھی کافی ہے، چاہے ہمیں 100% کنفرم نہ بھی ہو، بس اتنا کافی ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ لہذا اگر ہم عقل کو بجا لاتے ہیں اور اس میں قصد قربت کرتے ہیں اس لیے تاکہ عقاب سے محفوظ رہ سکیں، تو بس یہی کافی ہے، چاہے ہمیں یقین نہیں بھی ہے کہ فقط یہی واجب ہے، چونکہ احتمال خلاف کا بھی موجود ہے۔ جناب شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ یہی رہا اول سے یہاں تک کہ اگر شبہ وجوبیہ ہو، دوران الامر بین الاقل والاکثر ہو، شیخ اعظم فرماتے ہیں عقل کو بجا لانا تو ہر حال میں واجب ہے، لیکن اکثر کی نسبت چونکہ بیان نہیں ہے اور عقاب بلا بیان کبھی ہے، لہٰذا کسی احتیاط کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے اصالت البراء جاری کریں گے۔ یہاں تک ان کا جو موقع تھا اس پر انہوں نے دلیل عقلی دی، اس پر انہوں نے 3 انکلت ذکر فرمائے، ان کے جوابات دیے، پھر 5 دلیلیں دیگر جو دی جا سکتی تھیں وجوب احتیاط کے لیے ان کو بیان فرمایا، ان کی بھی دلیلیں دی، یہاں تک ایک حصہ ان کی گفتگو کا مکمل ہوا۔ اگلے درس سے انشاءاللہ شروع کریں گے کہ ہمارے پاس ادلہ نقلیہ بھی موجود ہیں کہ جس سے ہم ثابت کریں گے کہ بس عقل کو بجا لانا ہی کافی ہے، اکثر واجب نہیں ہے۔ اس کو پھر انشاءاللہ علیحدہ ترتیب سے پڑھیں گے۔ اما الرابع، چوتھی دلیل ان کی کیا تھی؟ یہ پیچھے کہ وجوب دفع ضرر هو العقاب المحتمل، یہی تھی نا ان کی، اس کی خاطر تو لہٰذا اگر ہم اکثر کو بجا نہیں لاتے تو بھی عقاب کا احتمال موجود ہے، اور دفع ضرر محتمل عقاب محتمل واجب ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے اکثر کو بجا لیں۔ جواب فرماتے ہیں فَلِأَنَّ وُجُوبَ الْمُقَدَّمَةِ فَرْعُ وُجُوبِ ذِل، یہ بات تو طے ہے کہ ذل مقدمہ واجب ہوگا تو اس کا مقدمہ واجب ہوگا، اگر ذل مقدمہ ہی واجب نہ ہو تو مقدمہ بھی واجب نہیں ہوتا۔ اب یہ تو بات ہو گئی طے۔ اب ذل مقدمہ کیا ہے؟ هو الامر المردد بین الاقل والاکثر، کہ آیا میرے اوپر نماز بغیر سورہ عقل واجب ہے یا میرے اوپر نماز حمد کے بعد مع سورہ؟ جی اما الرابع سے شروع کیا ہے نا، تو جی
امر رابع فلأن وجوب المقدمت فرع وجوب ذی المقدمہ. میری کتاب میں یہی رابع ہے، آپ اس کو خامس پڑھیں، میں تو اپنی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، ترتیب ہوئی چل رہی ہے. خوب. لأن وجوب المقدمت فرع وجوب ذی المقدمہ. مقدمہ ذو المقدمہ کی فرع ہوتی ہے. ذو المقدمہ واجب ہوگا تو مقدمہ بھی واجب ہوگا. ذو المقدمہ کیا ہے؟ هو الامر المردد بین الاقل والاکثر، کہ وہ امر مردد ہے اقل و اکثر کے درمیان. ذو المقدمہ کیا تھا کہ آیا میرے اوپر نماز مع سورہ اکثر واجب ہے یا بدون سورہ اقل واجب ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، یہ تو ہو گیا امر مردد. فرماتے ہیں وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ وُجُوبَ الْمَعْلُومِ اِجْمَالًا، لیکن یہ بات واضح ہو چکی ہے کیا کہ اگر آپ کو کسی تکلیف کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں پہلے علم اجمالی ہو کہ بھئی ایک چیز میرے اوپر واجب ہے، جیسے یہاں ہمیں علم اجمالی ہے کہ نماز ہمارے اوپر واجب ہے، ٹھیک، لیکن مع کون احد طرفیہ متیقن الالزام من الشارع، لیکن اگر وہ ذو الطرفین تھا جیسے یہاں اقل اور اکثر ہے، اور ایک طرف ایسی ہے کہ شارع کی طرف سے اس کے الزامی ہونے کا یقین ہے، متیقن الزام. بات سمجھ آ گئی نا؟ جیسے یہاں 8 اجزاء والی نماز اقل، اس کو تو ہر حال میں بجا لانا ہی بجا لانا ہے، چاہے فقط وہی واجب ہو ولو بالالزام المقدمی، یا او اکثر کے لیے یہ بطور مقدمہ ہو یعنی اس کے ضمن میں ہو، اس کو تو آپ کی صورت چھوڑ ہی نہیں سکتے. ٹھیک. آپ فرماتے ہیں کہ جب علم اجمالی تھا اور طرفین میں سے ایک طرف متیقن الالزام تھی کہ اس کو تو شارع کی طرف سے ہر حال میں بجا لانا ہے، ایسی صورت میں یہ علم اجمالی غیر مؤثر فی وجوب الاحتیاط، یہ وجوب احتیاط کے لیے مؤثر نہیں ہے کہ ہر حال میں چونکہ ہمیں علم اجمالی تھا ایک نماز کا وہ اقل یا اکثر لہذا احراز واقع کریں. نہ، کیوں؟ لِکَوْنِ الطرف الغیر المتیقن، چونکہ اقل تو تھا متیقن اور جو اکثر تھا وہ تو متیقن نہیں تھا. اب جب متیقن نہیں تھا تو اس کا مطلب اس کا بیان ہم تک نہیں پہنچا، تو جس کا بیان نہ پہنچاؤ اس پر عقاب کبھی ہوتا ہے، اور اسی مورد میں ہم کہتے ہیں کہ یہاں اصالت البراء، یہ بھی اسی میں سے ہے. کما مثلنا لہ بالخمر المردد بین اناء احدہما المعین، اور پیچھے مثال آئی تھی کہ 2 برتن پڑے تھے، علم اجمالی تھا ایک کی خمریت کا، لیکن ایک برتن کی نجاست کا علم تفصیلی تھا، تو اس کا مطلب ہے اس سے تو ہر حال میں اجتناب کرنا ہے، چاہے وہ خمر ہو چاہے نہ ہو. باقی رہے گا ایک، تو انہوں نے کہا تھا اس کی نسبت وہ شبہ بدویہ ہوگا اور وہاں اجتناب واجب نہیں ہے. یہاں بھی اسی طرح اقل کو تو ہر حال میں بجا لانا ہی بجا لانا ہے، پھر اکثر کی نسبت ہوگا شبہ بدویہ، بیان ہے نہیں، عقاب کبھی ہے، لہذا اصالت البراء. ختم. نعم لو ثابتا، آگے فرماتے ہیں علیحدہ پیرا، فرض کرو ہم یوں کہتے ہیں کہ بھئی تیقن احد طرفی المعلوم بالاجمال تفصیلا وترتب اثر علیہ، کہ بے شک جس کا علم اجمالی تھا اور اس کی ایک طرف کا ہمیں علم تفصیلی تھا، اور علم تفصیلی پر وہ اثر مرتب ہوتا ہے کہ اس کو ہر حال میں بجا لانا ہے، یہ چیز کہ ایک طرف کے علم تفصیلی ہونے کے باوجود بھی لا یقدح فی وجوب العمل بما یقتضیہ من الاحتیاط، یہ معنی نہیں بنتا کہ ہمارے اوپر عمل وہی عمل جس میں ہمیں شک تھا واجب ہو،
بما یقتضی، اس میں جو احتیاط تقاضا کرتی ہے. کیا مطلب؟ فرض کرو ہم اس کے قائل ہو جائیں کہ بے شک ایک طرف کا علم تفصیلی ہو بھی جائے تو بھی ہمیں تقاضۂ احتیاط کے مطابق عمل کرنا واجب ہے. فرض کرو ہم اس کے قائل ہو جائیں کہ ہمیں علم تفصیلی ہو گیا کہ یہ برتن نجس ہے، اگرچہ علم اجمالی تھا کہ دو میں سے ایک خمر ہے، لیکن ایک کا علم تفصیلی ہو بھی گیا تو بھی احتیاط لازم ہے، پھر بھی دوسرے برتن کو استعمال نہ کریں. یہاں پر ہمارے محل باس میں کہ ہمیں علم تفصیلی ہو گیا کہ عقل واجب ہے، لیکن پھر بھی احتیاط کا تقاضا ہے کہ ہم اکثر کو بجا لائیں. فَيُقَالُ فِي الْمِثَالِ إِنَّ التَّكْلِيفَ بِالِاجْتِنَابِ عَنْ هَذَا الْخَمْرِ، کہ علم اجمالی تھا کہ دو میں سے ایک خمر ہے. اب یہ خمر جو مردد تھا بین الانائین کہ پتہ نہیں وہ اس میں ہے یا اس میں ہے، جبکہ ایک کی نجاست کا علم تفصیلی تھا. یقتضی استحقاق العقاب، اب یہ علم جاری تقاضا کرتا ہے کیا؟ علی تناولہ بتناول عین، کہ آپ جس برتن کو بھی استعمال کریں گے آپ مستحق عقاب ہوں گے کہ اگر وہی نکل آیا کہ اس میں خمر تھا، چونکہ تمہیں علم اجمالی تھا کہ ان میں سے ایک خمر ہے، حالانکہ ایک جہاز کا علم تفصیلی تھا. کہ اتفق کونہ خمرہ، کہ آپ نے ایک کو استعمال کیا اور جو دوسرا تھا جس کا علم تفصیل جہاز کا نہیں تھا اور اتفاقاً وہ خمر نکل آیا. لہذا یجب الاحتیاط بالاجتناب عنہما، لہذا واجب ہے کہ ہم دونوں سے اجتناب کریں. جیسے وہاں دو برتنوں سے اجتناب کرنا ہے او علم اجمالی کی بنیاد پر، یہاں پر بھی ہمیں احتیاط کرنی ہے اکثر کو بجا لائیں کہ اگر واقع میں اکثر ہوا واجب تو ہم نے اس کو انجام دے دیا ہے، لہذا ہم عقاب سے بچ جائیں گے. اگلی سطر میں فرماتے ہیں وَالدَّلِيلُ عَقْلِيُّ الْبَرَاءَةِ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ، کہ آیا یہاں پھر برات عقلیہ جاری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یحتاج الی مزید تأمل. اما الخامس، پانچویں دلیل. اب وہاں سادے سے آپ کے پاس ہاں جی اچھا. واما الخامس فَلِأَنَّهُ يَكْفِي فِي قَصْدِ الْقُرْبَةِ الْإِتْيَانُ بِمَا عُلِمَ مِنَ الشَّارِعِ الْإِلْزَامُ. انہوں نے آخر میں یہ کہا تھا کہ جناب عبادت میں قصد قربت شرط ہے، اور ہم عبادت کو تب عبادت بجا کر لا سکتے ہیں جب اس کے عبادت ہونے کا ہمیں علم ہو. ہمیں تو علم ہی نہیں ہے کہ عقل اللہ کی طرف سے واجب ہے، ہم اس میں قصد قربت کیسے کریں گے؟ لہذا اکثر کو بجا لائیں تاکہ یقین ہو عبادیت کا. جواب لا یکفی فی قصد القربت فَلِأَنَّهُ یکفی فی قصد القربت، قصد قربت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کیا کہ الاتیان بجا لانا بما علم من الشارع، جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہو کہ شارع نے اس کو الالزام بہ، اس کو ہمارے اوپر لازم کیا ہے. یعنی کسی فعل کو اس نیت سے بجا لانا کہ چونکہ شارع نے اس کو ہمارے اوپر لازم کیا ہے. وَأَدَاءُ تَرْكِهِ إِلَى اسْتِحْقَاقِ الْعِقَابِ، اور اگر ہم نے چھوڑ دیا تو ہم مستحق کے عقاب ہوں گے. بس اتنا قصد قربت کے لیے کافی ہے. میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں؟ چونکہ اللہ نے میرے اوپر لازم کیا ہے، اگر چھوڑ دیا تو مجھے عقاب ہوگا. بس لِأَجْلِ التَّخَلُّصِ عَنِ الْعِقَابِ، اس عقاب سے بچنے کے لیے بس یہ قصد ہو جائے، یہی قصد قربت ہے. فَإِنَّ هَذَا الْمِقْدَارَ کافٍ فی نیت القربت المعتبرۃ فی العبادات. وہ جو عبادات میں قصد قربت شرط ہے، اگر ہم یہی قصد کر لیں کہ چونکہ اللہ نے واجب کیا اور ترک پر عقاب ہے، اس عقاب سے بچنے کے لیے اس کو کر رہا ہوں، یہ بھی قصد قربت کے لیے کافی ہے. حتی لو علم، حتیٰ کہ اس کی اجزاء کا علم اجمالی تو دور کی بات، شک بھی نہ ہو، علم تفصیلی ہو، پھر بھی تخلص من العقاب کا اگر قصد ہو تو یہ بھی قصد قربت کے لیے کافی ہے. یہ جو باقی الکلام ہے یہ اسی کا دوبارہ تکرار ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے. باقی الکلام فی انہ کیف یقصد القربۃ باتیان العقل،
جناب یہ کیسے عقل کے بجا لانے میں قصد قربت کرے گا جبکہ اس کو تو اس کے مقرب ہونے کا علم بھی نہیں ہے، فقط شک ہے، اس لیے کہ اس کو تردد ہے کہ آیا یہ عقل واجب نفسی مقرب ہے یا واجب مقدمی ہے، یعنی وہ اکثر اصل واجب ہے، یہ اس کے لیے مقدمہ ہے۔ فرماتے ہیں یکفی فی قصد القربت قصد التخلص، ہم نے پہلے بھی کہا، دوبارہ یہ کہ قصد قربت کے لیے تخلص من العقاب کا قصد، کہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں تاکہ عقاب سے بچ جاؤں، بس یہی کافی ہے۔ فَإِنَّ إِحْدَى الْغَایَاتِ الْمَذْکُورَةِ فِي الْعِبَادَاتِ، چونکہ عبادات کی جو غایات ہیں، کیوں عبادات کو بجایا جاتا ہے تاکہ ہم عقاب سے بچ سکیں، تو یہ بھی اسی غایات میں سے ایک ہے، یہی کافی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ادلہ نقلیہ ہیں، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ